اور کوئی اٹھا اور اس نے دین اسلام کے ریکنسٹرکشن کی بات شروع کر دی، جیسے آپ کا گھر ہو اور آپ ریکنسٹرکٹ کر رہے ہوں۔ ارے بھائی وہ خدا کا دین ہے، خدا کے دین کی روشنی میں آپ اپنی فکر کو ریکنسٹرکٹ کریں، اپنی فکر کی روشنی میں خدا کے دین کو ریکنسٹرکٹ نہ کریں۔ تو جو پچھلی نسلیں تھیں وہ اس بات کی قائل تھیں کہ اللہ نے کہہ دیا آخری نبی ہیں تو آخری نبی ہیں، واضح ہے، یہ ایک آیت کافی تھی ان کے لیے۔ جو اس سے زیادہ وضاحت چاہتے تھے ان کے لیے رسول کی حدیث آئی، لیکن خدا کی قسم کیا حدیث آئی! رسول کی خاتمیت کا اعلان جس حدیث میں ہوا ہے، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، اس حدیث میں اعلان خاتمیت پیغمبر بعد میں ہوا، اس سے پہلے والے جملے میں اعلان وصایت علی ہوا۔ اسی لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ مقام ختم نبوت کی سب سے بڑی مہر تو علی ابن ابی طالب کی ذات گرامی ہے۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، اور اب یہ تو ایک معیار کی بات ہے، معیار مان لیا گیا ہے، اس لیے حوالہ دیتا ہوں۔ اگر اس میں نہ بھی ہوتی اور حدیث صحیح ہوتی تو حدیث صحیح ہے۔ بہت سی صحیح حدیثیں اس انتخاب میں نہیں آئیں تو کیا ہم اسے نہ مانیں؟ وہ تو ایک انتخاب ہے نا، لاکھوں میں سے کچھ حدیثوں کا انتخاب، تو یہ انتخاب ہی تو رہے گا۔ یہ انتخاب اس بات پہ دلیل نہیں ہوگا کہ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب اب ضعیف ہو گیا، یہ غلط علمی روش ہوگی۔ صحیح علمی روش یہ ہے کہ بھئی یہ انتخاب ہے اور ایک فرد کا انتخاب ہے۔ اجماع اور شورا پر یقین رکھنے والے ایک شخص کے انتخاب پر کیسے اتنے بڑے فیصلے کر سکتے؟ ایک فرد کا انتخاب، ایک شخص نے ان سے حدیث حاصل کی، ان سے حدیث حاصل کی، ان سے حدیث حاصل کی، سینکڑوں محدثین اور اساتذہ اور ائمہ حدیث سے حدیث حاصل کی ایک شخص نے، اور اس کے بعد اس نے خود اعتراف کیا کہ یہ لاکھوں کی تعداد میں حدیثیں تھیں، ہم نے اس میں سے یہ اتنا انتخاب کیا۔ تو اب اس ایک فرد کے انتخاب پر باقی تمام سرمایہ قربان تو نہیں کیا جا سکتا۔ کیا یہ فرد، یہ ایک واحد فرد آپ کی نگاہ میں معصوم ہے؟ معصوم ہے، ان کا فیصلہ ہے۔ یہ جسے کہہ دیں صحیح وہ صحیح اور اس کے علاوہ وہ صحیح نہیں ہے۔ امت میں اور کتنے افراد ہیں، علماء، متقین، محدثین، مفسرین، محققین، تو بہرحال لیکن ایک معیار مان لیا گیا تو میں بھی اس کا حوالہ دیتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا۔ اب ظاہر پورا پس منظر آپ میں سے اکثر کے ذہنوں میں ہوگا، میں دہرانا نہیں چاہتا ہوں۔ کوئی ایک موقع تھا کہ جب آپ نے یہ فرمایا، اور ہماری تحقیق یہ کہ ایک سے زائد مرتبہ فرمایا، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ اے علی، تمہاری منزلت میری نسبت سے وہی ہے جو ہارون کی نسبت موسیٰ کی ذات سے تھی، بس یہ ہے کہ میرے بعد نبوت نہیں ہے۔ تو میں نے صحیح کہا تھا نا، عبارت یہی ہے نا، الا انہ لا نبی بعدی بعد میں ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ وصایت علی برہان مقام خاتمیت ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ اب یہ لفظ برہان کی بھی کئی تعریفیں ہیں۔ برہان جو ہے منطق میں برہان، اس کی ایک محدود تعریف ہے، برہان کے اور بھی، لیکن یہ یاد رکھیے گا جملہ اس فقیر کا، وجود علی،
وجود علی اور امامت علی اور وصایت علی اور ولایت علی برہان ختم نبوت ہے. اور اسی لیے یہ بھی یاد رکھیے گا، جیسے ابھی میں عرض کر رہا تھا کہ جس طرح حقیقت توحید وحدانیت مخصوص ہے ذات خدا کے لیے، خدا ہی وہ ہے جو احد ہے، واحد احد یکتا یگانا فرد صمد وتر، اس کے علاوہ کوئی ہو نہیں سکتا. شبہ ابن کمونہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اہل فن ہوتے تو پھر شبہ ابن کمونہ پہ گفتگو ہوتی. خدا ایک ہی ہے. اور اسی طرح حقیقت نبوت پوری منحصر ہے ذات مصطفیٰ میں، لیکن اس کے مظاہر بہت ہیں. آدم بھی اس کا ایک مظہر، نوح بھی اس کا ایک مظہر، ابراہیم بھی اس کا ایک مظہر، موسیٰ بھی اس کا ایک مظہر. یہ سب نبی ہیں، یہ سب نبی ہیں، جبکہ حقیقت نبوت منحصر ہے ذات مصطفیٰ میں. بالکل یہی کیفیت پھر ان کے وسیع کی ہے کہ حقیقت ولایت منحصر ہے ذات علی میں. اسی لیے خدا کی قسم کہیں بھی کسی بھی تعلق سے ولایت کا عنوان زہر بحث آئے تو ذہن صرف ایک ذات کی طرف جاتا ہے، علی. علی کا تصور جب تک قائم نہ ہو، ولایت کی اصل اور ولایت کی فرع کوئی چیز اسٹیبلش نہیں ہوتی. حالانکہ اصل ولی تو اللہ سبحانہ و تعالی ہے. وہ مشہور جو آیت ہے اس میں بھی یہی ہے، آپ میں سے ہر ایک کو یاد ہوگی، اور اگر یاد نہیں ہے تو یاد ہونی چاہیے. ایک مومن کے نگین دل کا نقش ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون. تو اس میں سب سے پہلے کس کی ولایت کا تذکرہ ہے؟ حقیقت ولایت منحصر ہے کس ذات میں؟ اللہ اللہ اللہ. اللہ کی ذات پاک ولی ہے اصل میں. اچھا اسے یوں سمجھ لیجئے، بات آ گئی تو اصل یہ حقیقت ہستی کیا ہے، یہ وجود کیا ہے؟ یہ وجود ہوتا اگر اللہ موجود نہ ہوتا. اصل وجود تو اللہ کا ہے، چونکہ وجود اس کی ذات میں منحصر ہے اور اس کے قبضہ قدرت میں ہے، تو وہ جسے وجود دے گا وہی موجود ہوگا. اس کے علاوہ کہیں سے کوئی کسی بازار سے وجود لے کے نہیں آ سکتا. یہ وجود کہیں نہیں بکتا بازار میں، نہ اس دنیا میں، نہ مریخ پر، نہ چاند پر، نہ مشتری پر. کہیں وجود کا بازار نہیں ہے. وجود اللہ جسے وجود دے گا وہی موجود ہوگا. اسی طرح جب اللہ نے ولایت بھی اپنی ذات میں منحصر کر لی، انما ولیکم اللہ، بس تمہارا ولی اللہ ہے، تو اب اللہ کے علاوہ کوئی ولی ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ خود اللہ اسے ولی نہ بنائے. تو اللہ نے ولی بنایا، خود ولی ہے، اپنے بعد رسول کو ولی بنایا، اور رسول کے بعد رسالت ختم ہو گئی رسول پر.
جو لوگ بحثیں کرتے ہیں میری سمجھ میں نہیں آتا کیوں کرتے ہیں، کس لیے کرتے ہیں۔ اللہ نے ولایت اپنی ذات میں منحصر فرمائی اور پھر کہا کہ اور میرا رسول، اور یہاں بات روک نہیں دی، والذین، اس کے معنی ہے کہ اللہ اور رسول کے بعد بھی کچھ ہیں جو ولی ہیں، تو اس سلسلہ ولایت کا انکار نہیں کر سکتے۔ ایک بہت بڑے مفکر نے اپنی ایک کتاب میں لکھا کہ مقام ختم نبوت کے معنی یہ ہیں کہ اب انسان کو الہی مدد اور الہی رہنمائی اور آسمانی رہنمائی کی ضرورت نہیں رہ گئی۔ اگر اللہ اور اللہ کے اس رسول کے بعد کسی قسم کی آسمانی ہدایت اور رہنمائی اور مدد کی ضرورت باقی نہیں رہ گئی تھی تو والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یہ فقرہ کس لیے ہے قرآن مجید میں؟ قرآن مجید ہی میں تو ہے۔